سورت کا بنیادی مضمون تو توحید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے حوالے سے سورت میں زیادہ ہدایات ہیں۔ البتہ آج کی یہ 4 آیتیں تلاوت ہوئی ہیں، ان میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ اس سے پہلے کفار کا بیان ہوا تھا اور آخرت کا تذکرہ ہوا تھا کہ آخرت کا عذاب بڑا خطرناک ہے اور کوئی اس سے بچانے والی ذات اللہ کے سوا نہیں ہے، تو اس کے مقابلے میں پہلی آیت میں تو بیان ہے جنت کا، جنت کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کی صورت جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین سے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور ان کے سائے بھی ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو اللہ سے ڈرتے رہے، اور کافروں کا بدلہ دوزخ ہے۔ یہ ایک آیت کا میں نے ترجمہ کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی کچھ صورت بیان فرمائی ہے۔ کہتے ہیں بعض حضرات، کچھ مفسرین حضرات کی رائے یہ ہے کہ عرب میں چونکہ صحرا تھے، نہریں نہیں تھیں، باغات نہیں تھے، اس لیے قرآن پاک نے باغات اور نہروں کا تذکرہ کیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن صرف عرب کے لوگوں کے لیے نہیں اترا، بلکہ قرآن پاک اترا تو پوری دنیا کے ماننے والوں کے لیے۔ اس لیے باغات میں رہنا اور نہروں کو پسند کرنا یہ ان لوگوں کا بھی مزاج ہے جو ہرے بھرے علاقوں میں رہتے ہیں۔ باغ میں رہنا اور باغوں میں جانا، تفریح کرنا، یہ ان لوگوں کا بھی مشغلہ ہے جو ہمیشہ ہرے بھرے علاقوں میں رہتے ہیں۔ اس لیے کہ گھر میں رہنے سے انسان کچھ نہ کچھ ٹینشن اور کچھ نہ کچھ مصروفیات میں رہتا ہے، بجائے اس کے جب تفریح کے لیے نکل جاتا ہے، باغات کی طرف نکل جاتا ہے یا نہروں کی طرف نکل جاتا ہے یا جھیلوں کی طرف نکل جاتا ہے یا پہاڑوں کی طرف نکل جاتا ہے، تو وہ ان تمام پریشانیوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے، کچھ وقت اس کا فری ٹینشن گزرتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے مثال باغات کی دی ہے۔ یہ نہیں ہے بات کہ جی عربوں نے باغات چونکہ دیکھے نہیں تھے اس لیے عربوں کو باغات کی جو ہے نا وہ خوشخبری سنائی گئی ہے۔ البتہ یہاں ایک بات ضرور ہے سمجھنے کی کہ متقیوں کے ساتھ وعدہ ہے جنت کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک روایت میں آتا ہے، دوسری روایت میں آتا ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں۔ یہ بات گزشتہ مجلس میں بھی گزری تھی اور تقوی کا معنی بتایا گیا تھا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تقوی کا معنی ہے اللہ کے حدود کی پابندی کرنا۔ اللہ نے جو حد مقرر کی ہے، نیکی کی بھی ایک حد ہے اور گناہ کی بھی حد ہے، فرما برداری کی بھی ایک حد مقرر کی گئی ہے، نافرمانی کی بھی ایک حد مقرر کی گئی ہے، اس حد کی رعایت کرنا یہ تقوی ہے۔ لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور تشریح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان فرمائی تھی، میں وہ بھی سناتا چلوں کہ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا حضرت ابی بن کعب سے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، تو فرمانے لگے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عرب میں چونکہ لباس کھلا ڈھلا پہنتے ہیں، عرب کا لباس جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے، یا ہمارے انگریزوں کی طرح تنگ لباس نہیں پہنتے عرب لوگ، تو فرمانے لگے کہ اگر ہم اس لباس کے ساتھ جھاڑیوں میں سے گزر رہے ہوں تو کس طرح اپنے کپڑے کو جھاڑیوں سے بچاتے ہیں، سمیٹ کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں جھاڑیوں میں سے، تو اسی طرح اپنے آپ کو دنیا میں گناہوں سے بچا کر چلنے کا نام تقوی ہے۔ تقوی کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ بھئی آدمی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسجد کے کونے میں بیٹھا رہے، یہ تقوی نہیں ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر میں حضور کے ساتھ تھے، سفر سے واپسی تھی تو ایک جگہ پر گزر ہوا کہ وادی بڑی خوبصورت تھی، ٹھنڈے پانی کے چشمے تھے، درخت تھے،
اور پھلدار درخت تھے۔ تو عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو دل میں سوچا کہ یار یہ جگہ رہنے کی بہترین ہے، یہاں رہنا چاہیے، اور پھر حضور سے اجازت پوچھی، حضور سے پوچھ تو لوں۔ تو پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے بیوی بچے گھر بار سب چھوڑ کر اگر یہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کروں تو کیسا رہے گا؟ اللہ کی عبادت کرنے بیٹھ جاؤں، سارا کچھ چھوڑ دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ ہمارے دین کے خلاف ہے، یہ رہبانیت اللہ نے ہمارے لیے مقرر نہیں فرمائی۔ ہمارا دین، دین اسلام دین فطرت ہے۔ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ہمارا دین وہ دم درود والا اور شکاروں والا، پھکاروں والا اور شو کرنے والا نہیں ہے کہ شو کرو اور سارے کام ہو جائیں، بلکہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جس طرح بنایا ہے اسی طرح ہمارا دین اللہ نے وضع کر کے دیا ہے۔ لہذا معاشرے میں رہنا، معاشرے کی تکلیفیں برداشت کرنا، گھر میں رہنا، بیوی بچوں کا خرچہ اٹھانا، تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھانا ہی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن ایمان والے کو تو ہر چیز میں ثواب ملتا ہے۔ حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ حتی شوکت یشاکھا، کہ کانٹا بھی اگر مومن کو لگ جاتا ہے تو اسے اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے تھے حتی الحر والقر یثاب بها المؤمن، کہ کبھی شدید گرمی لگ جائے، انسان کو گرمی کا موسم آ جائے اور انسان پریشان ہو جائے، اس سے بھی گناہ جھڑتے ہیں، اور شدید سردی آ جائے اور انسان پریشان ہو جائے، اس سے بھی انسان کے گناہ جھڑتے ہیں۔ یہ ہمارا دین فطری دین ہے، اس لیے گھر میں رہنا، بوجھ اٹھانا، کبھی بچہ بیمار ہے، کبھی گھر والی بیمار ہے، کبھی بھائی کی پریشانی، کبھی پیسے کی پریشانی، کبھی گھر میں دال نہیں ہے، کبھی گھر میں روٹی نہیں ہے، کبھی دوائی کم ہو رہی ہے، کبھی گھر کی بجلی کا بل دینا ہے، کبھی گیس کا بل دینا ہے، یہ پریشانیاں بھی انسان کے لیے گناہ مٹانے کا سبب ہیں، اور دین اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگل میں بیٹھنے والا دین نہیں ہے یہ۔ حضرت شیخ فرید گنج رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان کو ایک دفعہ کوئی تکلیف تھی، کوئی پھوڑا نکلا تھا جسم پر، تو بڑے خوش ہوتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کو تکلیف ہے اور آپ خوشیاں مناتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ اللہ نے مجھے ایک ایسا ذریعہ میرے پاس بھیج دیا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے بغیر کسی مشقت کے میرے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ تھوڑا ٹھیک ہو گیا، طبیعت صحت مند ہو گئی، تو پھر روتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو صحت مند ہو گئے، رو کیوں رہے ہیں؟ تو فرماتے تھے کہ اب بغیر دعا کے، بغیر مانگے میرے گناہ معاف نہیں ہو رہے۔ وہ جو اللہ نے مجھے چیز دی تھی نا، وہ بغیر مانگے میرے گناہ معاف ہو رہے تھے، بغیر اللہ سے معافی مانگے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافیاں مل رہی تھیں۔ تو بہرحال تقویٰ کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ سب تعلقات علاقے چھوڑ کر انسان جا کر کسی جنگل میں بیٹھ جائے جی یہ بڑا متقی ہے، نہیں۔ تقویٰ کا معنی حدود میں رہ کر معاشرے میں رہنا ہے، اور ذمہ داریاں پوری کرنے کا نام تقویٰ ہے۔